السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا یہ پورا امتیاز ہے کہ اس نے ہر معاملے میں اہل اسلام کی رہبری اور رہنمائی کی، جہاں بندگی کے طریقے بتلائے وہیں پر زندگی گزارنے کے سلیقے بھی سکھلائے، جہاں اجتماعیت کے فضائل سے آشنا کیا تو وہیں پر معاشرتی و انفرادی مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات مکمل ہو جائے گی کہ اسلام نے عقل حلال کی اہمیت کو اجاگر کیا تو ساتھ ہی ساتھ عقل حرام کو ناجائز باطل قرار دیا۔ انہی باطل طریقوں اور عقل حرام میں سے ایک طریقہ سود خوری کا بھی ہے۔ محترم سامعین اکرام، سود ایک ایسی وبا ہے جس سے کوئی شہر، کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی محلہ اور کوئی خطہ تو دور کی بات، ارے کوئی گلی بھی خالی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا سود کی تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ حاضرین مجلس، اب تک دنیا نے سود کو نفع کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا۔ اہل دنیا نے سود نظام کو مال بڑھانے کا مؤثر آلہ تصور کیا تھا، گھر بیٹھے بہترین آمدنی کا ذریعہ تسلیم کیا تھا، لیکن آج اہل دنیا نے دیکھ لیا کہ سود نے بنکوں کا دیوالا نکال دیا، بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، ترقی کا خیال رکھنے والا کا خیال پارا پارا ہو گیا، اس نے سب کو پریشان کر دیا، اموات میں اضافہ کر دیا۔ غرض اس سود نے ہر طرف ایک طوفان طاغوتی مچا دیا، اور آج ساری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سچ فرمایا سبحانہ قدوس نے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹا دے گا اور سود نظام میں ملوث افراد کو مزہ چکھا دے گا۔ پیاری خواتین، مذہب اسلام میں سود کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لیکن تجارت جتنی چاہو خوب کرو، حلال طریقہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی، مگر جب سود نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ معزز خواتین، ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں لعنت سے بڑھ کر کوئی بد دعا نہیں۔ میرے رسول نے دنیا میں کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ رحمت والا برتاؤ کیا، لوگوں نے گالیاں دی تو آپ نے ان کو دعا میں غرض کسی پر بھی لعنت نہیں فرمائی۔ مگر جب سود خور کا تذکرہ آیا تو لسان رحمت للعالمین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، یعنی صرف سود خور پر اللہ کی لعنت نہیں بلکہ سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سودی قرض کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، غرض سود نظام میں ملوث افراد پر یکساں لعنت الہی ہے۔ اسی پر بس نہیں، میرے اللہ نے ہر گناہ کے کرنے پر عذاب کی وعید بتلائی، ڈرایا دھمکایا، مگر جب سود نظام کی باری آئی تو میرے اللہ نے سود خور کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے مالوں کو لگا ہوا سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اندازہ لگائے کہ اللہ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ پتا چلا کہ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔
جب تک کہ آدمی سود نظام سے دور نہیں رہے گا اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور ہمارے آقا نامدار تاجدار مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود نظام کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری زندگی سود کھانا تو دور کی بات، سود کی کمائی تو دور کی بات ہے، ارے سود رقم سے کھایا ہوا ایک لقمہ اتنا برا اتنا بڑا ہے کہ میرے رسول نے صاف فرما دیا، سود کا ایک لقمہ کھانا گویا اپنی ماں سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں اور 3 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب بتاؤ کس میں دم ہے کہ وہ اپنی ماں کو زانیہ بنا ڈالے، اپنی ماں کو زانیہ بنا ڈالے۔ معزز خواتین اسلام، سود کی کمائی کا ایک لقمہ جیسے ہی پیٹ میں اترتا ہے تو ایک خطرناک زہر کی طرح اعمال حسنہ کی تاثیر اور نورانیت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ قبولیت دعا کی جاتی رہتی ہے، اعمال و احوال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر نیکی اور بدی میں امتیاز کی قوت بھی چلی جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، آدمی ظالم بن جاتا ہے، غریب اور کمزوروں کے خون کو بہترین مشروب سمجھ کر پینے لگتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة غزا بالحرام، یعنی وہ بدن جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، جو مال حرام سے پروان چڑھا ہو۔ بزرگان دین و ملت، سود خور اللہ کی نظر میں مردود جنت ہے، سود خور نبی رحمت کی نظر میں موجب شفق لعنت ہے۔ سود خور علماء کی نظر میں موجب شفاعت ہے، سود خور اسباب علم و دانش کی نظر میں لائق و ذلت ہے، سود خور امت مسلمہ کی نظر میں صاحب ملامت ہے۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے بعد ہماری عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سود خور سے دوری وقت کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ سود خور سے لازم عداوت ہے ورنہ ہماری جمالت ہے، اس کے بعد ندامت ہی ندامت ہے۔ اے غیور نوجوانوں، ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، لعنت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، ذرا گلی کوچوں کا دورہ کرو، سود خوروں کا قلعہ فتح کرو، سود نظام میں ملوث افراد کا سماجی بائیکاٹ کرو، جو غریب حضرات ہیں ان کی مدد کرو، اور سود نظام میں ملوث لوگوں ذرا ہمارے آقا کا فرمان تو سن لو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ مانگنے والا ہاتھ اچھا نہیں، لہذا خودداری اپنے اندر پیدا کرو، مخلوق سے ظلمن مانگنے کے بجائے اپنے خالق سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ وہ غنی اور بے نیاز ہے، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، ہر گھڑی دینے کو وہ تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے وہ بیزار ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص یہ عزم اور خود کا ارادہ کر لے کہ ہم سود نظام سے دور رہیں گے اور صدر رمقہ کھا کر گزارا کر لیں گے، مگر معصیت خدا کی ہرگز مرتکب نہ ہوں گے۔ آؤ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں سود نظام سے دور رکھے اور مال حرام سے ہماری حفاظت کریں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔